السلام علیکم دوستو، میں ہوں عدالت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ سیٹ چینج موو چینل۔ امیر تیمور اسلامک ہسٹری کا ایک بڑا متنازع کردار تھا۔ وہ سمرقند کے ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ وہ انتہائی شریعت کا پابند تھا۔ ساری زندگی اس نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ وہ فقہ اور حدیث کا ماہر تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس ترتیب اور سپیڈ سے قرآن مجید سیدھا پڑھتا تھا، اسی رفتار سے الٹا پڑھنے پر بھی قادر تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کام کر سکتا تھا۔ وہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کا ماہر تھا، تیر اندازی کا ماہر تھا اور لکھنے پہ بھی قدرت رکھتا تھا۔ اس نے 50 سال جنگیں کی، پورا سینٹرل ایشیا، افغانستان، ایران، عراق، ہندوستان، ترکی اور یورپ کے کئی ممالک کو فتح کیا۔ وہ جہاں جاتا تخت و تاج ختم کر دیتا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا جو مرضی لوٹو، لیکن 4 کیٹیگری کے افراد کو پورے عزت اور احترام کے ساتھ لانا ہے: بزنس مین، علماء، دانشور، شعراء۔ وہ ان کو لاتا اور سمرقند اور بخارا میں جا کر آباد کر دیتا۔ اس کے دور میں سینٹرل ایشیا سب سے خوشحال علاقہ گنا جاتا تھا۔ اس کی بھی یہ پالیسیز اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی۔ جن قوموں نے ان باتوں کو ترجیحات دی، ان کی ترقی میں ان نظریات کا بنیادی رول رہا ہے۔ اس کی وفات کے 600 سال بعد ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ تب تک سپر پاور ہے جب تک اس کی پالیسیز پروفیسر، انٹلیکچوئلز اور بزنس مین بناتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہے۔ یہاں ٹکٹ ہولڈر بننے کے لیے یا وزیر بننے کے لیے پارٹی فنڈ کی کنٹریبیوشن دیکھی جاتی ہے، اور ہم عوام، ہمیں ان باتوں کا نہ ادراک ہے، نہ ہم نے کبھی پرواہ کی ہے۔ ہمارا یہی سوچ ہے کہ پارٹیز ہیں، ہم عام آدمی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ساری طاقت آپ کے پاس ہے، آپ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنا یہ معیار بنا لیں کہ ہماری ہر پارٹی 50% ٹکٹ اس کیٹیگری کے لوگوں کو دے گی، اور جو حکومت اقتدار میں آتی ہے 50% وزارتیں ان لوگوں کو دے گی۔ بش کی کیبنٹ 20 افراد پہ مشتمل تھی، اس میں سے صرف 5 سیاستدان تھے، 15 لوگ اسی کیٹیگری کے لوگ تھے۔ اگر عوام چاہے تو یہ کام کروا سکتے ہیں۔ آپ فورتھ کمنگ الیکشن میں اگر یہ معیار بنا لیں کہ ہم ووٹ اس کو دیں گے جو 50% ٹکٹ ان لوگوں کو دے گا اور 50% کیبنٹ میں ان لوگوں کو لائے گا، ہم اس کو ووٹ دیں گے، آپ دیکھنا کیسے سسٹم تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے آپ کو نعروں تک محدود کر رکھا ہے، تیرا لیڈر، میرا لیڈر، زندہ باد۔ آپ کا مقام یہ نہیں ہے، یہ ووٹ اتنا سستا نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں گے، آپ اس پہ عمل کریں گے، تو آپ گھر میں بیٹھ کے بہت کچھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ محض نعرے لگانے سے تبدیلی نہیں آئے گی، سوچیے گا ضرور۔ تھینک یو فار واچنگ دس کلپ، اور انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ بہتری کی جانب سفر شروع کریں گے۔ آپ ساتھ دیجیے۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔